وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بلاول بھٹو کا دوست ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کی خواہش کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ میرا گوا جانا واضح پیغام ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ 2011 کے بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ بھارت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے کامیاب ترین وزیر خارجہ۔ بلاول بھٹو بھی اپنے نانا کے نقش قدم پر ایک ہی سال میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔ شرم الشیخ موسمیاتی سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ موسمیاتی نقصانات پر 30 سالہ ڈیڈ لاک توڑا۔ FATF کے ایکشن پلانز کی تکمیل۔ پاکستان کو ہائی رسک ملکوں کی فہرست سے نکالا۔ UN اور OIC کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے جنرل اسمبلی سے قرارداد کی منظوری بھی اہم کامیابی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے۔ وہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دولت مشترکہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ شہباز شریف لندن میں 7 روزہ قیام کے دوران نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ چودھری شجاعت ہی قاف لیگ کے صدر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ پارٹی آئین میں ترمیم کالعدم قرار۔ چودھری وجاہت کی درخواست خارج۔ کمیشن نے کہا کہ حکم امتناع کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون ہے۔ قرارداد کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی بنا کر پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کی غیر اخلاقی مدد روکی جائے۔ عدلیہ ہماری حدود میں نہ آئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی للکار۔ قومی اسمبلی میں کہا کہ سپریم کورٹ میں 51,000 کیسز زیر التوا ہیں۔ یہ ماتم کرنے کا مقام ہے۔ عمران خان چل سکیں یا نہ چل سکیں، ملک چلے گا۔ لندن میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کا تبصرہ۔ مریم نواز نے چیئرمین PTI پر طنز کرتے ہوئے سوال کیا کہ ریلی میں شرکت سے ٹانگ پر دباؤ نہیں آتا، صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے۔ نو مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر پیشی کے لیے عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف رواں دواں۔ گزشتہ روز عدالت نے وارننگ دی تھی، وہ پیش نہ ہوئے تو حفاظتی ضمانت منسوخ کر دیں گے۔ عمران خان ویل چیئر پر گھر سے نکلے۔ عدالت کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ پولیس تعینات، خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں۔ عمران خان کا چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی۔ آئین کی حفاظت کے لیے ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ ہفتے کو راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ عمران لاہور ریلی کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاؤں میں سوجن کے باوجود عدالت جا رہے ہیں۔ ہمیں بیرونی نہیں اندرونی خطرہ ہے۔ یہ مراد سعید کو بھی قتل کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں اون چودھری کی اپیل منظور۔ بطور گواہ پیش ہوں گے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نکاح خواہ مفتی سعید پہلے ہی بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ سینئر سول جج نصرم من اللہ بلوچ نے فیصلہ سنایا۔ حکومت نے عمران خان اور ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے امیدواروں سے ٹکٹ کے بدلے رشوت لینے کا الزام، قانونی کارروائی کی استدعا۔ ریفرنس میں نجم ثاقب کی آڈیو لیک کا حوالہ دیا گیا ہے۔ PTI ٹکٹ ہولڈرز کی فہرست اور دیگر دستاویزات بھی پیش کی گئی ہیں۔ ضلع شاہ قتل کیس کی انسداد دہشت گردی۔ لاہور کی عدالت میں سماعت۔ عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں توسیع بھی کر دی۔ کیس کی مزید سماعت 16 مئی کو ہوگی۔ فواد چودھری، اعجاز چودھری، محمود الرشید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ پولیس پر تشدد، اقدام قتل، اداروں کے خلاف بیانات کا الزام۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 16 مئی تک ملتوی کر دی۔ فروخ حبیب کہتے ہیں کہ عمران کے لیے ڈیتھ ٹریپ تیار کیا جا رہا ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ عمران کی محبت دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی۔
क्लिफ्टन पार्क कराची में झूले से गिरकर नौजवान जाँ बहक। पार्क इंतजामिया का नौजवान पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। कहा नौजवान ने चलते झूले के दौरान लॉक खोलने की कोशिश की। हादसे के बाद झूला बंद कर दिया गया। कोयटा का वलीउल्लाह दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कराची आया था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। मुल्क में कोरोना दोबारा जोर पकड़ने लगा। एक मरीज की जान ले ली। 24 घंटे के दौरान 20 अफराद में वायरस की तस्दीक। 8 की हालत नाजुक। केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड की गई। कराची में नाबीनाकारी अमजद का मोबाइल फ़ोन चुराने वाला घबरा गया। बसारत से महरूम मोहसिन का फ़ोन वापस कर दिया। न्यूज़ चैनल्स पर खबर चली तो चोर के होश उड़ गए। बाइक राइडर ने बताया कि रात गए गुलशन इकबाल से हसन लियाकत नामी शख्स ने राइड बुक करवाई थी। मुलजिम ने नात रिकॉर्ड करने के बहाने कारी साहब का फ़ोन चोरी कर लिया था। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को सलाम। नाइक असद 21 मार्च को डेरा इस्माइल खान में शहीद हुए। अहले खाना ने उनकी शहादत एजाज़ करार दे दी। वालिद और भाइयों का फ़ख्र का इजहार। बेवा ने कहा कि उनके साथ गुजरे 4 साल ज़िंदगी का सरमाया है। शहीद का एक बेटा भी है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता। कीमत 283 रुपये 80 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 180 पॉइंट्स का इजाफा। 42,268 पर ट्रेडिंग जारी। भारत में मुसलमानों समेत कोई अक़लियत महफूज नहीं। अम्फाल में मुतअद्दिद गिरजाघर और मकान नजर आतिश। कई लोगों के जिंदा झुलस जाने की इत्तला। मणिपुर में हुकूमती क्रैकडाउन से हालात शदीद कशीदा। चोरा चंदपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रियासत में कबाइलियों और गैर कबाइलियों के दरमियान अराजी का तनाज़ा है। न्यूजीलैंड को मुसलसल तीसरी शिकस्त। 12 साल बाद वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम। तीसरे मैच में कीवीज को 26 रन से हरा दिया। 288 के ताक़ुब में मेहमान टीम 261 रन पर ढेर। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम की 2-2 विकटें। इमाम 90 और बाबर ने 54 रन बनाए। सीरीज का चौथा मैच जुमे को खेला जाएगा। और एक लड़का गर्द आलूद सैयारे पर खाना बदोशों का मसीहा बन गया। ख़ानदान को तबाह करने वालों से बदला लेने के लिए मैदान में उतर आया। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म नवंबर में रिलीज़ की जाएगी।